بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاسی حرکیات کا جو تھوڑا بہت ادراک مجھے ہے اور 55 سال کا جو صحافتی تجربہ ہے، میری رائے تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام رہے گا الٹیمیٹلی۔ ایک 17 سیٹوں والی پارٹی 180 سیٹوں والی پارٹی پہ پابندی نہیں لگا سکتی۔ یہ تناسب آپ دیکھ لیں 2022 میں جو الیکشن ہوئے تھے جس میں پولنگ میں مداخلت نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ظاہر ہے مدد تو کی گئی تھی شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی اور نون لیگ کی، ہر طرح سے مدد کی گئی تھی، اور کراچی میں دھاندلی سے ایک سیٹ جیت لی تھی پیپلز پارٹی نے، کیونکہ تو منمانی کرنے پہ اتر رہے ہیں تو انہیں کہ وہاں کون روک سکتا ہے، اور وہ بھی لیاری جیسی جگہ پہ۔ اور یہاں ایک راجہ صغیر صاحب تھے، غالباً راجہ ہی نام تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ کلپ ان کا موجود ہے کہ میں ووٹ تو الگ، میں جلسے میں شریک ہونے والے کو بھی اپنا پیسے دوں گا۔ تو پھر بھی 3/4 سیٹیں جیت لی تھیں۔ تو ایسی پارٹی پہ پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ اب تک کتنی کوشش، 54 میں کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی تو وہ زیر زمین چلی گئی۔ ہم اکثر اخبار میں جانتے تھے کمیونسٹ پارٹی کو، لوگوں کو، اور وہ بروئے کار رہی مدتوں میں، تو سوویت یونین ہی ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے پشت پناہی ختم ہو گئی ان کی۔ شیخ مجیب الرحمان پہ پابندی، عوامی لیگ پہ پابندی لگی یحییٰ خان کے دور میں، اس کا کیا ہوا؟ کتنے سال بیت گئے ہیں، 54 سال بیت گئے۔ 7 دسمبر 1970 کو الیکشن ہوئے تھے، اس کی بیٹی اقتدار میں ہے۔ جماعت اسلامی پہ ایوب خان نے پابندی لگائی تھی، اس کو کیا ہوا تھا؟ اس کو آخر میں عدالت نے ختم کر دیا تھا۔ اے این پی پہ بھٹو صاحب کے دور میں پابندی لگی، حالانکہ ان پہ بعض الزامات درست تھے، لیکن پابندی اس کا حل نہیں تھا۔ وہ این اے پی تھی، وہ اے این پی ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ رد عمل میں تھے جب 23 مارچ 1973 کو لیاقت باغ کے جلسے میں گولیاں چلائیں گی، اور جو بسیں وہ لائے تھے وہ جلا دی گئیں، اور 9 آدمی ان کے شہید ہو گئے، تو وہ رد عمل کے شکار تھے۔ تو یہ منصوبہ کامیاب تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے تو یہ کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے۔ حلیفوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ 70-80% لوگ ظاہر ہے اس کے مخالف ہیں، اور اخبار نویسوں میں تو 2-4 آدمیوں کے سوا جو حکمران پارٹی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، نون لیگ کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، ایون پیپلز پارٹی کمٹ نہیں کر رہی ہے، اے این پی نے مخالفت کر دی، جماعت اسلامی نے مخالفت، سبھی نے کر دی، کوئی اس میں پیپلز پارٹی میں بھی رضا ربانی نے مخالفت کر دی، مگر یہ تو مجبور اور محصور لوگ ہیں، اور مطلب اپاہج ہی ہیں ایک اعتبار سے، جو ان سے کہا جائے گا یہ کریں گے، اور ایک پہ ایک بلنڈر کر رہے ہیں۔ واقعات کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی اس کے نتیجے میں کہ ہسٹوریکل فورسز انلیش پہلے ہی ہو چکی ہیں، بڑی حد تک بالکل 100% انلیش ہو جائیں گی۔ یہ جو کچھ آج ہوئے، دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں اور بنوں میں، یعنی چھاؤنی کے میں داخل ہو گئے دہشت گرد، اور وہ اپنا دیوار سے ٹکرا دی بارود سے بھری ہوئی گاڑی، اور عام شہری کہہ رہے ہیں کہ جوابی کارروائی میں دہشت گرد تو مارے گئے اور 8 جوان بھی شہید ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ بھی مارے گئے۔ اب وہ اس طرح کی فائرنگ میں یہ تو ہوتا ہے واقعہ، ظاہر ہے جواز اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک انسان، بے گناہ انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کے قتل کے مترادف ہے، اس کی تحقیقات کا اعلان ہونا چاہیے، اور اگر ان سے معافی مانگنی چاہیے، اگر کسی کی غلطی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اور کم از کم اس کا قصاص ادا کیا جانا چاہیے۔ اب وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ کام نہیں کر رہے، دوسرے گروپ بنا لیے ہیں تاکہ افغان طالبان پہ الزام نہ آئے، اور ادھر ہمارے لوگ اتنے عقل مند ہیں، خواجہ اعظم صاحب کہتے ہیں اندر کارروائی کریں گے جا کے۔ روس کو تو انہوں نے شکست دے دی، اور امریکہ کو تنہا شکست دے دی۔ روس سے شاید لڑ رہے تھے تو دنیا کی مدد حاصل تھی، اب تو کسی کی مدد بھی نہیں تھی، اور وہ ان سے ڈرے نہیں، آپ سے ڈر جائیں گے۔ بھائی مذاکرات کرنے کا راستہ ہے، جیسے
شیخ مجیب الرحمان کا بھٹو نے مذاکرات کا راستہ روک دیا تھا، الو بنایا تھا یحییٰ خان کو، اور یحییٰ خان بھی ظاہر ہے بس اقتدار کے شکار تھا، ذہنی مریض ہی تھا وہ، اور سب ذہنی مریض ہی ہوتے ہیں، اقتدار اور پیسے کے جو بھوکے ہیں ان کی ذہنی حالت نارمل نہیں ہوتی. یہ امام حسین کا قول ہے، یعنی اس کا مفہوم ہے. ایک کل اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ امام کے جو انداز فکر ہے اس پہ عرض کروں گا 10ویں محرم کو. اسحاق ڈار تو یہ کہتے ہیں کہ پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مائٹ از رائٹ ہی ہے، اگر اصول مائٹ اور مائٹ از رائٹ ہے، طاقت ہی یعنی درست ہے، تو پھر جو ان سے بن پڑتا ہے وہ کریں، جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ کریں. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کو ہم نہیں مانتے. بھائی وہ تو عدالت میں گئے ہیں، انہوں نے عدالت سے فیصلہ حاصل کیا ہے خصوصی نشستوں کا، جس کو روکنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے طاقت سے کون سا انہوں نے قبضہ کیا ہے کسی شہر پہ؟ پختونخوا کی حکومت انہوں نے جیتی ہے. پھر اس کا بہت ہولناک پہلو یہ ہے کہ پختونخوا میں جہاں 80-90% حمایت ہے اور اسلحہ ہے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ موقع کے انتظار میں ہیں، اور ڈیورنڈ لائن کو افغان طالبان مانتے ہیں، افغانستان کبھی مانے نہیں ہے اس کو. اور باڑ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی لگائی گئی ہے، اور کیا پیٹرولنگ کا بندوبست ہے کہ وہ تو کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، اور لوگ اندر داخل ہو چکے ہیں. اور بعض اضلاع میں جو ہیں علاقوں میں جو ہے رات کو پولیس والے جو ہیں تھانوں میں بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہوگا کیا؟ یعنی پختونخوا جو ہے اس میں کیا ہوگا، اور بلوچستان میں پھر کیا ہوگا؟ وہ کیسے انارکی نہیں پھیلے گی؟ بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے ہیں. دیکھیے چھوٹی موٹی غلطیوں کی بات اور ہے، انسان کو خطا و نسیان سے بنایا گیا ہے، لیکن بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں اس طرح کی وہ اولاد جنتی ہیں، اس کے بڑے ہولناک نتائج ہوتے ہیں. اقبال نے کہا کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے بلے کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. دہشت گردی ہے اور مہنگائی کا ایسا طوفان ہے کہ چہروں پہ سے مسکراہٹیں غائب ہو گئی ہیں. پاکستان میں لوگ کبھی اس قدر مجبور نہیں تھے، اتنے آزردہ اور دکھی کبھی نہیں تھے. اور اس میں پٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، پہلے بجلی کی قیمت بڑھائی، پٹرول کی قیمت بڑھا دی، اور ابھی بڑھائیں گے، اور چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں گے. اور شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں واحد راستہ یہ کرپشن کو روک دیا جائے. شہباز شریف کرپشن کو روکیں گے، نواز شریف روکیں گے، زرداری صاحب روکیں گے، حمزہ صاحب روکیں گے، ہماری محترمہ مریم روکیں گی، جو ایک دن کہتی میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور چند ہفتے کے بعد کہتی ہیں کہ میری 90 کروڑ روپے کی جائیداد ہے. اور ان کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ جو کمپنیاں ہیں وہ ان کی ہیں، اس کی بینیفیشری اونر ہیں وہ. یہ کرپشن کو روکیں گے؟ زرداری صاحب کے بارے میں آج میں نے پوچھا، دوستوں سے مشورہ کیا کہ وہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا وہ کر کیا سکتے ہیں، اتنے کرپشن کے الزامات ہیں کہ جو اشارہ انہیں کیا جائے گا انہیں کرنا پڑے گا، اور پارٹی ان کی چاہتی نہیں ہے. شہری رحمان کا بیان آپ دیکھ لیں کہ جی یہ تو کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہے، مگر جو پارٹی کا حکم ہوگا وہ کریں گے. جب آپ اتنے معذور ہو جاتے ہیں، اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، اتنے جرائم کر لیتے ہیں تو پھر یہی ہے. مگر یہ کہ ایک چیز آپ کر بھی نہیں سکیں گے، مگر یہ تباہی ہوگی. 2 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تو سپریم کورٹ اسی میں لگے رہے گی. پہلے تو ایڈ ہاک جج مقرر کیے جائیں گے، اس پہ احمد خان کو کہتے ہیں تحریک چلائیں گے، مگر وہ احمد خان کے اعلان کا کیا ہے، وہ وکیلوں کے پیٹ میں تو اعظم نذیر تارڑ اندر جا کے گھس گئے ہیں. اور جب وکلاء کی انجمنیں جو ہیں وہ اربوں روپے کے عطیات لے رہی ہیں تو کیا خاک ملک گیر تحریک چلائیں گے؟ عمل ایک چیز، الفاظ ایک چیز ہیں، عمل ایک دوسری چیز ہے. اعظم نذیر تارڑ ہیں آرکیٹیکٹ، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اعظم نذیر آرکیٹیکٹ ہے، وہ منصوبے بناتے ہیں، وہ اپروول لیتے ہیں، وہ جاتے ہیں نواز شریف کے پاس، شہباز شریف کے پاس، وہ پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، انہیں آن بورڈ لینے کے بعد لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آن بورڈ انہیں لے لیا گیا ہے.
اور اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ ان کی مجال کیا ہے کہ وہ انکار کریں. دوسری طرف یہ اس سے فائدہ اٹھا کے جو سچویشن پیدا کی گئی ہے، اس سے وہ 10 روپے اس کی قیمت بڑھا دی، 9 روپیز 99 پیسہ، 10 روپے ہے بھائی، 1 پیسے کی سمجھ میں نہیں آئی. اور 6.18 روپے اس کی بڑھا دی ڈیزل کی، اور چیزیں کی بڑھے گی. دیکھیے جو میدان جنگ میں جب آپ ہار جائیں تو سازشوں سے نہیں جیت سکتے. 220 کا الیکشن یاد رکھیں، اور 8 فروری کو کیا ہوا یہ بھی یاد رکھیں. کتنی دھاندلی اور کتنی جعل سازی اس دنیا میں چل سکتی ہے. سابق گورنر محمد زبیر کہتے ہیں کہ پابندی کا فیصلہ جو ہے، ارادہ جو ہے، ابھی تو منصوبہ ہی ہے، وہ نواز شریف کی مرضی سے ہوا ہے. 2 برس میں ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا گیا تو ان کی دال نہیں گلی. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہی واحد راستہ ہے، یعنی قتل کر دیا جائے پی ٹی آئی کو. وہ ظاہر ہے مخصوص سیٹیں بھی جائیں گی، اور ایک ہنگامہ پورے ملک میں برپا ہو جائے گا. لوگوں کے صبر کی ایک آخری حد ہوتی ہے. بھٹو تو پاپولر بھی تھے، حکومت بھی ان کے پاس تھی، اور وہ تو بالکل آخری 2-3 ہفتوں میں فوج نے فیصلہ کیا، ورنہ تو فوج ان کے ساتھ تھی. ضیاء نے بریفنگ دی تھی اپوزیشن لیڈروں کو، کم بلوچستان سے بھی فوج نہیں نکال سکتے. ماشاء اللہ کا آئیڈیا تو چند ہفتے پہلے پھوٹا، جب دیکھا کہ بھائی بھٹو صاحب 16 ملکوں کے دورے پہ چلے گئے، اس کو لٹکاتے رہے. چالاکی کی ایک آخری حد ہوتی ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے اپنا قاضی صاحب نے 19 جولائی کو، کہ یہ 4 ایڈ-ہاک جج مقرر کیے جائیں گے. اب ایڈ-ہاک جج کیا مطلب ہے؟ جو 2 نے تو انکار ہی کر دیا، اور کہا یہ مقدمات زیادہ ہیں اس لیے کیے جائیں گے. اب وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ تو لینے کی کوشش کیجیے، لے بھی لیں اگر فیصلہ، ملک میں کاروبار معطل رہے گا. پہلے ہی معطل ہے، باقی ماندہ بھی جائے گا. 40 برس سے میں مشاہد حسین کو جانتا ہوں، سینیٹر مشاہد حسین کو. کبھی اتنی سخت زبان انہوں نے استعمال نہیں کی. وہ نہایت محتاط ہیں الفاظ کے انتخاب میں. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہیں لوگ. جب لوگ پاگل ہو اللہ تعالیٰ عقل چھین لیتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اور یہ واقعہ یہی ہے. یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا، اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا. اخبار نویسوں کی اکثریت کیا کہتی ہے؟ یہی کہہ رہی ہے. سیاستدانوں کی اکثریت، احمد ولی خان نے مخالفت کیا. انہوں نے کہا پابندی تو فوج کی سیاست میں مداخلت پر ہونی چاہیے. اور تمہیں یاد نہیں، ہمیں تو یاد ہے، ووٹ کو عزت دو. بھائی ایک پارٹی نے 2/3 ووٹ لیے ہیں، آپ نے ایک دوسری حکومت بنا دی، اب آپ اس پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں مائٹ از رائٹ. آئین کہاں ہے؟ اور آئین نہیں ہے تو انارکی ہے. اور یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا، یہ سسٹینڈ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا. اور پختونخوا تو آپ نہیں سنبھال سکتے، ادھر وہ دہشت انڈیا اسے فائدہ اٹھائے گا. جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مشیر عالم نے انکار کر دیا. مشیر عالم نے کہا میری مصروفیات ہیں. لیکن یہ کہ اور بھی کوئی جتنے لوگ باضمیر لوگ ہوں گے وہ تو انکار کر دیں. ایڈ-ہاک جج کیا ہوتا ہے بھائی؟ جج لگائے جائیں. عمران خان کی مظلومیت پہلے ہی اجاگر ہوئی ہے بہت، اب اور ہوگی جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں. مثلا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، مصطفیٰ نواز کھوکھر تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، مخالفین تک کہہ رہے ہیں. وہ تو خیر مصطفیٰ نواز کھوکھر پی ٹی آئی کے کوئی مخالف تو نہیں ہے، مگر اس کے حامی بھی نہیں ہے. کہ 2 سال شہباز شریف کی حکومت رہی، اس وقت انہیں خیال نہیں آیا عمران خان کے اور صدر کے اور قاسم سوری کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا. یہ بھی اطلاع ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ کسی طرح عمل نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا جن کے اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن بھی انکار کر دے گا، اسپیکر بھی انکار کر دے گا. کمال ہے بھائی. یہ نہیں، آپ آئین کو مانتے ہی نہیں، سپریم کورٹ کو مانتے ہی نہیں، تو پھر اگر آپ کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس کو کون مانے گا؟ عدالتیں ہی آخری لنگر ہوتی ہیں. لنگر ٹوٹ جائے اور طوفان آ جائے تو جہاز ڈوب جایا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی رکاوٹ بن سکتی ہے،
اگر ڈٹ جائے، مگر ڈٹیں کیسے؟ کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوں؟ وہ اس نے کہا، حسین بن منصور اللاج نے جب اس کو تہہ خانے میں رکھا گیا اور پھر گورنر کے سامنے پیش کیا گیا، وہ جھگڑا تو اور تھا، قیمتیں بڑھ گئی تھیں، انارکی تھی، اور وہ انہوں نے ایک مطلب توجہ ہٹانے کے لیے کہ یہ مولویوں سے فتویٰ لے لیا اور وہ اس کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، تو پہلے تو اسے جیل خانے میں رکھا گیا معافی منگوانے کے لیے۔ معافی اس نے کیا مانگنی تھی؟ آزاد آدمی معافی تھوڑی مانگتا ہے۔ اور پھر اسے گورنر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا تم مسکرا کیوں رہے ہو اور بیٹھتے کیوں نہیں، تم کھڑے کیوں ہو؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے تمام عمر، جو کسی دربار میں ایک بار بیٹھ جائے وہ عمر بھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ کھڑے ہونے کے قابل تو نہیں ہیں پیپلز پارٹی والے۔ پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہونا چاہیے نون لیگ تو مر رہی ہے پنجاب میں، در حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے برقرار لا تعلق ہو چکے ہیں۔ مری کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا ہے، صرف صاحبزادی سے اور بھائی سے مشورہ کیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی گردن دبوچنا ہے، اس کے بعد کون سا مشکل ہوگا؟ ان پہ تو اتنے کرپشن کے کیسز ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، اتنا بڑا وسیع و عریض ریکارڈ ہے۔ اب تک تو اسٹیبلشمنٹ کی اس کی حمایت سے بچتے رہے ہیں، مہلت لیتے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ آخر میں وہ الطاف حسین والا حال ہوگا، آپ اعلانیہ اگر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بدگمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ چیف جسٹس کے بارے میں اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ منصوبے میں شامل ہے۔ اب یہ تو اللہ بہتر جانے وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ مطلب کیا کوئی دلیل تو نہیں لوگ دے رہے، مگر اتنی بدگمانی ہے، پہلے ہی بے یقینی ہے، عدم استحکام ہے، کتنا اس کو آپ بڑھائیں گے؟ دیکھیے فیصلہ تو کرنا ہے کابینہ کو، کہہ تو رہے ہیں اسمبلی میں جائیں گے، بھائی زرداری صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا، ہاں جی، وہ کابینہ کو فیصلہ کرنا ہے، کابینہ سفارش کر دے گی سپریم کورٹ سے۔ اب سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دیتی ہے اڈاک ججوں کے ذریعے، مشکل تو بہت ہے، ہاں جی، تو مگر یہ ہے کہ جو پہلے ہی جہاز اچکولے کھا رہا ہے اس کو کیا پتہ ہے پھر اس کا کیا ہوگا، اور دشمن آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا حملہ نہیں کر سکتا، سچویشن ایسی ہے، لیکن اپنے حلیفوں کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں؟ افغانستان کے ساتھ 1000 برس کا ہمارا رشتہ ہے، کتنے بلنڈرز کیے افغانستان کے معاملے میں۔ ترک ان کی غزہ والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہماری کیا مدد کریں گے سچویشن اگر خراب ہوئی؟ اور چین کے ساتھ چینی جو ہیں 4 دفعہ کہہ چکے ہیں وہ کہ اسٹیبلٹی پیدا کریں، یہ اسٹیبلٹی اس طرح پیدا ہوگی؟ دعویٰ یہ ہے کہ شورا کے اس کے بعد عاشورہ کے بعد 10ویں محرم کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اس میں منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کبھی کسی پارٹی پہ 54 کمیونسٹ پارٹی، پھر جماعت اسلامی، پھر شیخ مجیب الرحمان، پھر ٹی ایل پی پہ پابندی لگی، وہ نہیں برقرار رہ سکی۔ الیکشن کمیشن انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ 3 دن سے۔ حالت یہ ہے کسی نے بٹھایا یا خود بیٹھے ہیں، دوسری صورتوں میں فساد ہی ہے نا اس سے۔ چودھری شجاعت حسین نے عجیب بات کہی ہے، فرمایا ایسے اقدام کے دور رس نتائج ہوں گے، حکومت کو سپریم کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا۔ کیا چودھری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قتل کرنا ہے تو سارا بندوبست کر کے کرو؟ یہی مطلب اس کا نکلتا ہے۔ صاحبزادوں نے ان کو 7000 کسی نے 12000 ووٹ لیے اور وہ جیت گئے اور ایم این اے بن گئے، ہاں جی۔ شاعر نے کہا تھا دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ کرامات شاعری میں ہو سکتی ہے، سیاست میں نہیں ہوتی کرامات۔ شاعر تو وہ ہیں جو خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، ان کو فصاحت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زبان و بیان کے حسن کے لیے۔ ان کا ایک اپنا وظیفہ ہے، ان کی اپنی ایک یعنی
ضرورت ہے معاشرے کے لیے، مگر سیاست میں کرامات نہیں ہو سکتی۔ چودھری صاحب پہلے بھگت چکے ہیں، سب لوگ پرویز الہی کے ساتھ چلے گئے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ذرا سلیقہ مندی سے کرو، سوچ سمجھ کے کرو قتل۔ کاشف عباسی نے کہا محسن رانجھا صاحب سے، میدان میں آپ ہار چکے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں۔ محسن رانجھا نے کہا ہمارے پاس ایسا آپشن ہے کہ سب کی تسلی ہو جائے گی، وہ آپشن ہے عدلیہ کو فتح کرنے کا، اور جب عدلیہ فتح ہو جائے گی تو وہ شاعر نے کہا کہ جشن طرب مناؤ گے کوہرام کی طرح، اگر ہو گئی، مجھے امید نہیں ہوگی، وکلاء بھی کچھ ہمت دکھائیں گے، اس لیے کہ وکلاء نے اب تک تو، یعنی میں انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا، ان کے وکلاء انجمنوں نے تو کچھ نہیں کیا، یعنی پیسے وصول کیے، ان حالات میں پیسے وصول کیے، اور اعظم نذیر تارڑ ان کے اندر گھس کر بیٹھے ہیں، ان کا گروپ ہے، ان کے لوگ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اور وہی ہیں کوارڈینیٹر، وہی تجاویز بناتے ہیں، وہی ڈرافٹ بناتے ہیں، مختلف لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ لاہور کی جناب انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کے 10 دن کا جو ریمانڈ دیا تھا اس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 9 مئی کے سلسلے میں 12 مقدمات ہیں، جب وہ میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے، وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کا جو نیا کیس بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 قیمتی تحائف لے اڑے وہ، اور الزام یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی، یعنی قیمت ادا کیے بغیر ہی ان کو بیچ ڈالا، اور کم قیمتوں کا تعین جو ہے اس میں گڑبڑ کی گئی، اور وہ جو ہوتے ہیں متعلقہ افسر، اب یہ اگر کم بھی کی گئی ہے تو وہ ذمہ دار ہیں۔ ایک گھڑی کی قیمت سے 10 کروڑ لگائی گئی اور سرکاری خزانے کو 2 کروڑ دیا گیا، ظاہر ہے یہی تھا، 15% تھا، کیونکہ 2 کروڑ بھی اس اعتبار سے زیادہ ہیں۔ تو وہ جو زرداری صاحب گاڑیاں لے گئے، بار بار ہم پوچھتے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی لے گئے، اور جناب نواز شریف لے گئے، اور شہباز شریف لے گئے، اور مریم نواز لے گئیں، اور خواجہ آصف لے گئے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک ہی کام ہے، مختلف لوگ کرتے ہیں، اور گاڑیوں کا تو کوئی بالکل اس میں جواز ہی نہیں ہے۔ ایک اور بڑی افسوسناک بات ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جسمانی ریمانڈ جو دیا گیا جج صاحب نے دہشت گردی کی عدالت نے، اس میں عمران خان کے وکلاء کے دلائل کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ دلائل ان سے منسوب کر دیے گئے جو انہوں نے دیے نہیں 4 گھنٹے میں۔ ایک ہی راستہ ہے، فاروق نائک نے کہا ایک ہی راستہ ہے، مصالحت کا راستہ، اور سب راستے بند ہیں۔ اسپین کے آخری دنوں میں یہی ہوتا تھا، ایک گروہ اٹھتا تھا، وہ کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور وہ اپنا ساز باز کر لیتے تھے، جیسے کچھ لوگوں نے امریکہ سے ساز باز کر لی ہوئی ہے، اور کچھ تو چلے گئے، کچھ اب بھی ہیں، کچھ نے بھارت سے ساز باز کی ہوئی ہے، وہ سمجھتے اسے بزنس کریں گے، بڑے پیسے کمائیں گے۔ تو راستہ نہیں ہے کوئی مصالحت کے سوا، باقی سارے راستے بند ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی پہ جس کے لیے نغمے لکھے جاتے ہیں، جس کے لیے گیت گائے جاتے ہیں، جس کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اور لگائیں گے تو برقرار نہیں رکھ سکتے، اور انارکی پھیلے گی، اور مہنگائی پھیلے گی مزید، اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پھر اپنا یہ جو افریقی ممالک کی طرح ہو جائے گا، لیبیا کی طرح جو جنگ، اللہ تعالیٰ اس دن سے محفوظ رکھے اور توفیق دے کوئی ہوش مندی سے کام لینے کی اور غور و فکر کرنے کی۔ اس طرح نہیں ہوتا، طاقت اندھی ہوتی ہے، لیکن اور اقتدار کی بھوک میں اور پیسے کی بھوک میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن پاگلوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹھنڈے دل سے اس پہ غور فرمائیں، معروضات پہ جس کو بھی اچھا مشورہ دیا جاتا ہے کہ ٹھنڈے دل سے غور کریں،
وہ اب تو یہ حالت ہو گئی کہ کسی سے بات کریں ٹیلی فون پہ تو بات کرنی مشکل ہے. کسی سے کہیں کہ یہ غلطی نہ کریں، خیر خواہی کے ساتھ اس سے کہیں تو لوگ جو ہیں وہ چیختے ہیں اور اچھلتے ہیں، اور اتنے برہم ہیں اور اتنی بدگمانی پھیل گئی ہے. فوج سے ایسی چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، ایسے ایسے جرائم منسوب کیے جو کبھی اس نے نہیں کیے. اتنی بدگمانی پھیل رہی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا قائد اعظم کو قتل کیا گیا تھا اور فوج نے کیا تھا. وہ تو خیر انگریز تھے اپنا اس وقت، اور وہ ایمبولینس جو ہے وہ جان بوجھ کے خراب بھیجی گئی تھی یا خراب کر دی گئی تھی. عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں. اتنا فاصلہ کبھی عسکری قیادت اور قوم کے درمیان نہیں تھا. اس فاصلے کو پاٹنا ہوگا. غلطیوں سے نہیں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، غلطیوں سے نہیں قومیں تباہ ہوتی ہیں، غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتی ہیں، افراد بھی اقوام بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.